یا رسول اللہ جب تک آپ کے دین کو آپ کے اس غلام کے غلاموں کی ضرورت رہے گی یا رسول اللہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر رہتے. رہیں آپ کی گولیاں، رہیں آپ کے شیل، رہیں آپ کی نفریاں، رہیں آپ کی ساری، تو انشاءاللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. قبرستان ان کے بھی بنے پڑے ہیں جو بزدلی کی وجہ سے باہر نہیں نکلے، اور قبرستان اس کا بھی ہے، قبر اس کی بھی ہے جس کی قبر کی لوح پر لکھا ہے کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے. اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. تم نے ذلت کا راستہ چنا، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. ہم نے ذلت کا راستہ نہیں چنا، ہم نے بدن پر روح کو فوقیت دی ہے. ہم اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب مالکوں کی بارگاہ میں پہنچے فلسطینی بچوں کی روحیں تو ساتھ ہماری بھی جب پیش ہوں تو کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس جو تھا ہم لے کر آپ کے نام پر، آپ کے دین کے نام پر، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے فلسطین کے لیے ہم تو حاضر رہے یا رسول اللہ. اور کہتے ہو کہ جنگ کا ماحول تھا تو انہوں نے جنگ خراب کی. قسم با خدا جنگ کا ماحول جب بھی ہوگا، یہ محمد عربی کے غلام جنگ کا ماحول جب بھی ہوگا یہ آباد کریں گے. اور وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے اشعار پڑھیں گے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اوے حرم کے عابدوں اگر تم ہمیں دیکھ لو، آج تو دیکھ لو. آج تو لبیک والوں نے کوئی پہل نہیں کی، آج تو ابھی کبھی بھی نہیں کی. ہم نے تو جب بھی پہل کی ہے ناموس رسالت کی ہے، ہم نے جب بھی پہل کی ہے دین اسلام کی ہے، جب بھی پہل کی ہے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی پہل کی ہے. آج بھی ہم نے پہل کی ہے قبلہ اول کے تقدس کی پہل کی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہارے آقا ہیں ان کی امبیسیاں اتنی مقدس ہیں تو یاد رکھ لو ہمارے لیے بیت المقدس مقدس ہے. ہمارے لیے بیت المقدس، ہمارے لیے بیت المقدس، ہمارے لیے بیت المقدس اپنے خون سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، ہر چیز سے مقدس ہے. تو یار ہم اس کی بات کرنے کے لیے نہ نکلیں. ہم وہاں کیا کہنے جا رہے ہیں؟ ہم یہی کہنے جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں پریشان نہ ہونا کہ تمہارے 60,000 دنیا سے شہداء چلے گئے ہیں، یہ لاکھوں ہم آپ بھی آج بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہی کہنے کے لیے جا رہے ہیں اور کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تم وہ کون لوگ ہو جو جھوٹے بھی ہو اور بزدل بھی ہو؟ تم یہ جھوٹ پھیلاتے ہو کہ جناب ہم وہاں آ رہے ہیں، وہ یہ کرنے آ رہے ہیں، وہ یہاں کرنے آ رہے ہیں، وہ امبیسی کو آگ لگانے کے لیے آ رہے ہیں. او مخبرو، وہ دعائے جلال پوری ہونے والی ہے. پہلے جو چن لیے گئے وہ بھی چنے گئے، اب جو رہتے ہیں وہ بھی چنے جائیں گے. اور انشاءاللہ محمد عربی کے غلام ہمیشہ سرخ روئی پائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی دوسری لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہیں. اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ. تم کیا سمجھتے ہو پاکستان میں نہیں ہے؟ ابھی بھی امت مسلمہ کی ماؤں کی کچھاروں میں وہ شیر پلتے ہیں، ہاں، جو گولیوں کے سامنے بھی کھڑے ہیں. تم نے پرسوں رات سے گولی چلائی ہے اور رات 9 بجے سے تم نے آغاز لیا ہے اور آج تک. اوے گولیاں چلانے والوں، تمہیں کاش کہ تمہارے انجام کا پتہ ہوتا تو تم اپنے گھروں سے ہی نہ نکلتے. ہمیں تو اپنے انجام کا پتہ ہے، ہمیں تو اپنے انجام کا پتہ ہے. وہ دنیا میں رہیں یا چلے جائیں ہمیں اپنا انجام جانتے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. ہمارا انجام تو یہی ہے اور ہم اس انجام پہ راضی ہیں انشاءاللہ. کسی قسم کی کوئی بزدلی، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی جناب افراتفری، بڑے ہی مطمئن ہو کے، بڑے ہی محبت کے ساتھ. اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یہ تو کہہ چکے ہیں کہ یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے انشاءاللہ. اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. بس ٹھیک ہے جی؟ اب آپ سارے اندر باہر جتنے آواز سن رہے ہیں اور جتنے پاکستان میں سن رہے ہیں، ہمارا جرم یہی ہے کہ اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ. ہاں،
بیٹھ کر گھروں میں وہ باتیں نہ کرو. اگر تم میدان میں نہیں نکل سکتے تو گھر میں بیٹھ کر وہ باتیں نہ کرو کہ جن کا تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پچھتاوا کرنا پڑے. ہاں تم نہیں حمایت کر سکتے تو خاموش رہو, خاموشی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہاں, اور آج قدرت کا ہمارے لیے اہتمام دیکھیں. آج کا دن ڈاکٹر عبد القدیر خان کا یوم ہے. سبحان. آج کا دن ڈاکٹر عبد القدیر خان کا یوم ہے. تمہیں تو چاہیے تھا آج سرکاری سطح پر رستے میں تم مناتے اور کہتے کہ جناب یہاں بھی آپ تشریف لائیں, کفر کو تاکہ پیغام ملے کہ بنانے والا بھی تھا اور چلانے والے بھی موجود ہیں. تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ آج پورے عالم میں کفر کو پیغام دیتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی لحد پر, اس کی قبر پر ہم نے بھی انتظام کیا ہوا ہے, ذرا یہاں سے بھی ہو کر جائیں. بنتا تو یہ تھا, لیکن یہ کرنے والا اگر ہوتا تو کوئی صلاح الدین ہوتا نا یار, ہے جی, کوئی محمود غزنوی ہوتا. اگر یہ بات ہم سے کوئی کرتا ہے جی تو کوئی جناب طارق بن زیاد ہوتا. اور اس نے کہا یہ بھی کوئی طریقہ ہے, ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے سارے اسباب ہی بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا طارق بن زیاد نے, اقبال نے کہا طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلائیں تو اس نے کہا کہ کبھی شریعت نے منع کیا ہے, کبھی اسباب بھی کسی نے جلائے ہیں, کبھی اسباب بھی کسی نے جلائے ہیں. تو اس نے کہا نہیں گفت. ہاں جی, طارق ہنسا اور اپنے جناب ہاتھ کو ایسے کر کے اپنی شمشیر کے اوپر رکھا اور ایسے کر کے شمشیر کے دستے پر کہنے لگا, جناب ہنس کر مسکرا کے کہنے لگا ہر ملک ملک مایست, یہ ہر جتنی بھی کائنات میں جگہ ہے یہ میرے خدا کی ملک ہے اور میں اپنے خدا کا بندہ ہوں اور وہ میرا خدا ہے. بس اتنی سی بات ہے. چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ آج جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جناب وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے ہو کر جانا, لیکن آئے تمہاری قسمت میں یہ بات نہیں ہے. اللہ نے ہو سکتا ہے کسی اور کی قسمت میں لکھ دی ہو. ہاں, اور تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شاہ صاحب کو, ہاں جی, ہمارے شاہ صاحب کو تم گرفتار کر کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جناب بیٹھ جائیں گے اور ہم دنیا کو جا کر یہ بتائیں گے کہ یہ نکلے ہیں باہر. ہاں, گرفتاری تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, گولی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, شیل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں, ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے ہمیں مارنا ہے اور ہماری شہادت مقدر ہے. ترتیب اس کی کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے. مجھے پتا ہے جو اتنے ظلم اور جناب جبر میں کھڑے رہے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. پھر بھی کسی کے دل میں کوئی خیال آئے کہ یہ رستہ سخت چن لیا ہے, یہ رستہ سخت چن لیا ہے, تو ہمارا رستہ یہی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ ہمارے بابا جان نے ہمیں پڑھایا ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب ظالم کون بنتا ہے اور مظلوم کا ساتھی کون بنتا ہے یہ ساری دنیا دیکھ لے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہر ظالم سے محفوظ فرمائے. لیکن اگر کوئی بات آ جائے تو پھر یہ نہیں, پھر امام علی مقام کی طرح اپنا خاندان بھی, اپنا کنبہ بھی. حضرت حسان بن ثابت نے جو کہا تھا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. بس, اور یہ یاد رکھنا بات قربانیوں سے ہی بنتی ہے. کل تک جو فلسطین کا جھنڈا اپنے ملکوں میں نہیں لہرانے دیتے تھے, آج لاکھوں شہداء کی برکت سے پوری دنیا میں فلسطین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے نا. تو یہ قربانیاں ہیں اور قربانیوں سے جو مجھے تو پتا ہے بابا جی وہ شعر تیار کر کے گئے ہیں, ہم بات نہ بھی کریں وہ ہم سے آگے چھلانگ مار کے جانے کے لیے تیار ہے. میں ابھی دائیں بھی گیا اور بائیں بھی گیا, ٹھیک ہے جی, اور میں نے جا کر ہر مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب بات اگلی کرنی ہے. میں نے کہا ہمارے پاس پچھلی ہے ہی کوئی نہیں, ہمارے پاس بات ہی ہے کہ بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. اور جب میدان لگ جائے تو پھر ادھر ادھر کی نہیں سننی کہ جناب وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے, جہاں میری ضرورت ہے وہاں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. ہاں جی, وہ گمنام تیر آیا نا حضور کی طرف, گمنام تیر آیا ہے جی, تو حضرت قتادہ نے کہا کہ میں اگر ڈھال اٹھاؤں تو کوئی تیر حضور تک نہ پہنچ جائے. انہوں نے اپنی آنکھ سے منہ آگے کر دیا تو آنکھ ڈھلک کر یہاں تک آ گئی ہے جی. گمنام تیر آیا, یا کہیں ڈھال